بیہائنڈ دا سینس مجھے کچھ خبریں ملی ہیں جو کافی خطرناک ہیں. آپ کو سب سے پہلے چھوٹی خبریں سنا دوں کہ امریکن وزیر جنگ جو ہیں پیٹ ہیکسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے فیصلے ایران کو عقل مندی سے کرنا ہوں گے. اگر ایران نے غلط فیصلہ کیا اور معاہدہ نہ کیا تو امریکی افواج دوبارہ جنگی کارروائیاں کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کے لانچرز امریکن جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور ان کو ڈبو سکتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کی کوششیں، شہباز شریف قطر پہنچ گئے، فیلڈ مارشل ایران میں مصروف ہے. امن کی ہر کوشش میں سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، محمد بن سلمان. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جلد متوقع ہے، تاہم فی الحال ان ملاقاتوں کی حتمی تاریخ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ ہوئے تو اسلام آباد میں ہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں واحد ثالث ہے. یہ بھی آپ نے سنا، انہوں نے کچھ دیر پہلے جو وائٹ ہاؤس میں ایک پرہجوم میڈیا بریفنگ کے دوران کہا. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیبنان میں آج رات سے جنگ بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ممکنہ جنگ بندی کے لیے تیار رہے. اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بھی فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. اور اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے بات چیت کے بعد رابطے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ پس پردہ سفارتی چینلز کے ذریعے بات چیت جاری ہے. اب ایرانی مسلح افواج کے نائب چیف آف سٹاف بریگیڈیئر جنرل علی رضا شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ برس جون میں ہونے والی امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد 7 ماہ کے دوران ایران نے حملہ آور ڈرونز کی پیداوار میں 10 گنا اضافہ کر دیا. ایرانی حکومت نے حقوق تسلیم کیے جانے تک ابنائے ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے حقوق مکمل طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے. ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے امریکہ پہ زور دیا ہے کہ لیبنان سمیت جاری جنگ بندی کے معاہدے کی مکمل پابندی کی جائے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو طے شدہ معاہدوں پر عمل کرنا چاہیے اور اسرائیل فرسٹ پالیسی کو ترک کرنا چاہیے. امریکہ نے ایران کی جانب سے بحری راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے تاکہ وہاں کسی بھی جہاز کی آمد و رفت ممکن نہ ہو سکے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران امریکہ ناکہ بندی کو جنگ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری طور پہ بحری راستے کھولنے کا مطالبہ کیا. اور کیتھولک مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے عالمی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دنیا چند ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہے اور جنگ پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ تو تھیں جو میڈیا میں آپ کو خبریں مل رہی ہیں. 2 اہم ترین خبریں آپ کو جو میڈیا میں آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہوں گی، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آج رات کو 12 بجے کے بعد امید ہے کہ لیبنان میں سیز فائر ہو جائے گا. اور یہ الحمدللہ اس میں آپ سمجھیں پاکستان کو جتنا آپ جو مرضی ہم اپنی حکومت کو کہیں، لیکن ہماری حکومت نے ہی یہ ممکن کر دکھایا جو ناممکن تھا، اور اسرائیل جیسے ایک جانور کو انہوں نے نکیل ڈال دی. اور ہو سکتا ہے اس کا اعلان کل صبح ہو، لیکن اگر کل چھٹی منائی گئی جمعے کے دن تو پرسوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج رات کو یہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ جو امریکنز کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم نے ناکہ بندی کی بھی اور ایران شپس جانے نہیں دے رہے اور آنے نہیں دے رہے، تو پرسوں سے ابھی تک 9 ملین بیرل آئل جو ہے ایران سے شپ ہو چکی ہے، اور ہر شپ جو ہے وہ ڈیلیور کر کے واپس آ چکا ہے. اور ایرانی لوگ جو ہیں مجھے اس کی آج رات کو کسی وقت ویڈیوز بھجوائیں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تیل بردار جہاز جو ہے وہ امریکن کروز کو ہاتھ ہلا کے گئے ہیں وہاں سے، کیا جو کر سکتے ہو کر لو. تو ہم حاضر ہیں، یہاں پہ ہی ہم بیٹھے ہیں. اب ایران اور امریکہ کے درمیان جزوی سیز فائر تھا، لیکن ایران کی پس پردہ ایک بہت بڑی شرط یہ تھی کہ اگلے راؤنڈ آف ٹاک سے پہلے لیبنان کے اندر سیز فائر ہو اور لیبنان میں کوئی فائرنگ نہ ہو اور لیبنان میں کوئی گولہ باری نہ ہو. تو امید ہے کہ آج رات کو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. لیکن رشیا نے
ایران کو خفیہ طور پہ آگاہ کیا، اور یہ میری سورسز ہے ایران میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ رشیا نے بتایا ہے کہ جناب یہ گراؤنڈ فورسز کی تیاریاں پوری ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان ٹاکس کے بہانے آپ کے اوپر گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ حملہ آور ہو جائیں، آپ تیار رہیں، بیکاز اسرائیل جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل، یو اے ای اور انڈیا یہ تینوں تل ملا رہے ہیں کہ یہ پیس کیوں ہو گیا، اور وہ بھی پھر پاکستان کے ہاتھوں یہ پیس کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد پتہ چلنا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہے ایک رائے کہ دونوں سائیڈوں سے یہ ہیوی ٹاک دی جا رہی ہے اپنے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم جنگ جیت گئے، یا جو جنگ میں وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، ٹاکس کے ذریعے ٹیبل کے اوپر جب وہ لے کر اٹھے تو دونوں سائیڈز اپنے اپنے گھر جا کے یہ کہیں کہ ہم نے اگلے کو زج کر دیا، اور ہم نے اگلے کو زیر کر دیا، اور ہم نے اپنی اپنی شرائط منوا لی۔ یہ ٹھیک ہے، جنگ کے بعد اس طرح کی کوئی بات اچنبے کی نہیں ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا اس کو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دو سوال بڑے اہم ہیں۔ اگلے ہفتے شاید اسلام آباد میں جو سائن ہو جائے ڈیل، انشاءاللہ اس کو پھر اسلام آباد اکارڈ کہا جائے گا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا اکارڈ ہوگا جس نے ایک پوٹینشل تھرڈ ورلڈ وار کو، جو کہ نیوکلیئر وار میں کنورٹ ہو سکتی تھی، اس کو روکنے میں مدد کی، اور اس کو افیکٹولی روک لیا، اور ایسے مختلف فریقین کے درمیان اس نے ثالث کا رول ادا کیا جو ایک دوسرے کی بات سننے کو، ان سے بات کرنے کو اور ان کی شکل دیکھنے کو روادار بھی نہیں تھے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور ملٹائی فرنٹس پہ دیکھ رہا ہے۔ دو لوگوں کا آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف مڈل ایسٹ کے دورے پہ ہیں، جنرل ناصر منیر ایران کے دورے پہ ہیں، اور وہاں وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب ایرانی قوم جو ہے اس کو بھی آسانیاں چاہیے، تو ڈیل ایسی کریں کہ جس سے ایرانی قوم کا مستقبل اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ آسان ہو، اور وہ ان کو زندگی میں وہ مراد مل سکے جس کے وہ مستحق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا کیا فیوچر ہوگا، یہ ایک ملین ڈالر کویسچن ہے۔ کیا مڈل ایسٹ اپنی موجودہ شکل برقرار رکھے گا؟ میرے خیال میں نہیں، لیکن وہاں پہ کیا متوقع چینجز ہو سکتی ہیں۔ اور اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، پہلے دن سے نہیں ہے، اور یہ ہر کچھ عرصے بعد کسی نہتے پہ حملہ کر کے اپنی لینڈ میں اضافہ کر لیتا ہے۔ کیا کوئی بین الاقوامی تنظیم اس کو بھی روکے گی، اس کو بھی نکیل ڈالے گی یا نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ موضوعات ہیں آج کے۔ اور ہندوستان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ پچھلے 3 ہفتے سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کے ہر چینل پہ، ہر پروگرام میں، ہر ویلاگ میں، نہیں، چند ایک ویلاگ سینسبل بھی ہو رہے ہیں، پاکستان کی برائیاں وہ کر رہے ہیں، اور وہ کیوں دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے۔